بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو فرعون کی بیوی تھی۔ اس فرعون کا نام ریان بن ولید تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایمان لایا۔ فرعون کے پورے مصر پر حکومت تھی۔ اسے اپنی طاقت پر بہت زیادہ ناز تھا، اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ فرعون نے زبردستی ان سے شادی کر لی تھی۔ فرعون نے ایسے بہت سے لوگوں کو اپنی طاقت سے غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سرزمین مصر پر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کسی نے نہ سنی۔ چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت سے تنگ آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے محل میں ایک میلے کا انعقاد کیا جس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ اس میلے میں فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلوائے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کروا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں تشریف لائے۔ فرعون کے بلائے گئے جادوگروں نے زمین پر اپنے اعضاء پھینکی اور وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ جادوگروں کو داد دینے لگے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعضاء زمین پر پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اعضاء زمین پر پھینکا۔ وہی اعضاء ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر اور فرعون حیرت زدہ ہو گئے۔ اس واقعے سے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کارنامے کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ ایک غلام نے حضرت آسیہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ آج میلے میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت آسیہ بھی اس سے متاثر ہوئیں اور ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ کی ایک غلام تھی، وہ بھی ان سے متاثر ہو کر ایمان لے آئی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ وہ جو غلام عورت تھی وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی دیا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے یہ کلمات سن لیے اور اپنے بابا یعنی کہ فرعون کو بتایا کہ یہ عورت آپ کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس عورت کو محل میں بلوایا۔ فرعون نے اس عورت سے دریافت کیا کہ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ میں اس خدا کو مانتی ہوں جو تیرا اور میرا اور اس پوری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ اس پر فرعون مزید بھڑک اٹھا اور فرعون نے اس عورت اور اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ شہید ہو گئی۔ یہ منظر حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بصارت بخشی اور حضرت آسیہ نے دیکھا کہ فرشتے اس عورت کی روح کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے حضرت آسیہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ ایک دن فرعون اپنی بیوی کو اپنے خادم پر کیے گئے ظلم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا، اے فرعون، تجھے کس چیز پر ناز ہے؟ جو سب کچھ تیرے پاس ہے وہ اللہ کا ہی تو ہے۔ یہ سن کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا تو بھی اپنی خادمہ کے جیسے جنون میں مبتلا ہے؟ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ میں کسی جنون میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں اس رب پر ایمان رکھتی ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ سے رب پر ایمان چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین کو دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ نے دین نہ چھوڑا تو اسے شہید کر دیا جائے گا، اور اگر چھوڑ دیا تو وہ میری بیوی ہے۔ مگر حضرت آسیہ نے فرعون کے ہر منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ کا اپنے رب پر ایمان بہت زیادہ پختہ ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑ رہی، تو اس نے حضرت آسیہ پر مصیبتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ اس نے حضرت آسیہ کو گرم ریت پر لٹا دیا اور اس کے سینے پر بھاری چکی کا پتھر رکھ دیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے فرعون کا کہنا نہ مانا۔ آخر کار جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ سے اس کا ایمان چھڑوانے سے قاصر ہے تو اس نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اس نے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان منگوائی اور کہا کہ اگر حضرت آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہیں تو یہ چٹان ان پر گرا دینا۔ جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو وہاں سے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے بہت زیادہ خوش ہے، جو مانگنا ہے اپنے رب سے تم مانگ سکتی ہو۔ اس پر حضرت آسیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے جنت میں ایک محل بنوانے اور فرعون کے ظلم سے نجات کی دعا کی، جسے اللہ پاک نے قبول اور منظور فرمایا۔ حضرت آسیہ نے آسمان کی جانب دیکھا تو انہیں جنت میں موتیوں سے بنا محل دکھائی دیا۔ اس کے بعد ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی اور فرعون کے کارندوں نے حضرت آسیہ کی بے جان جسم پر چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے ہر مصیبت اور ہر تکلیف کا مقابلہ کیا مگر اللہ پر ایمان مضبوط رہا۔ اس کے بدلے اللہ پاک نے انہیں عظیم مقام عطا فرمایا۔ قیامت کے دن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں جائیں گی اور ان کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات میں سے ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے شامل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔